السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بڑے بنگلے میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ فارغ وقت ملتا تو ان کے بچوں کی کتابیں لے کر پڑھنا شروع کر دیتی۔ اسی طرح میں نے 12ویں جماعت کے پیپر دے دیے۔ مالک بہت رحم دل تھا، مگر مالکن بہت کھڑوس عورت تھی۔ ایک روز بنگلے پہنچی تو دیکھا وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ پتہ چلا مالکن کا زیور چوری ہو گیا ہے۔ مالکن ہر ملازم کو کھڑا کر کے اس سے پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ جب میری باری آئی تو مالک آگے بڑھے، کہنے لگے مبارک ہو بیٹی، تم نے تو… میرا نام سائمہ ہے اور میں نے یہ زندگی ایسے جی ہے جیسے کوئی سایہ ہو جو دن میں دھوپ کے ساتھ نظر آتا ہے اور رات کو اندھیرے میں کھو جاتا ہے۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری ماں میرے بچپن میں ہی ایک بیماری کے ہاتھوں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ باپ نے جیسے تیسے مجھے سنبھالا، مگر وہ بھی زیادہ دن نہ جی سکا۔ ایک دن وہ بھی خاموشی سے چلا گیا۔ مجھے یاد ہے اس دن بارش ہو رہی تھی اور میں دروازے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ لوٹ کر نہ آیا۔ اس کے بعد میرے آنسو کبھی تھمے نہیں، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرا باپ مر چکا ہے۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ وہ زندہ ہے، بس دن میں گھر سے باہر کام پر جاتا ہے اور رات کو واپس آتا ہے۔ یہ جھوٹ میری حفاظت کے لیے تھا، کیونکہ اس محلے میں سب جانتے تھے کہ اکیلی لڑکی کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ ترس نہیں کھاتے، موقع ڈھونڈتے ہیں۔ سو میں نے وہی کیا جو مجھے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ میں رات کو اپنے باپ کے جوتے باہر رکھ دیتی اور جب رات زیادہ ہو جاتی تو خود موٹی آواز میں بولتی کہ ابا آپ آ گئے ہیں، میں کھانا لگا رہی ہوں، تاکہ محلے والوں کو یقین رہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ میں نے بابا کی ایک پرانی قمیض رکھی ہوئی تھی جو اس کی خوشبو سے بھری تھی۔ میں اس قمیض میں روئی ڈال دیتی، اسے ایک بڑے بانس کے ساتھ باندھ کر کمرے میں اس جگہ رکھ دیتی جہاں کھڑکی کی روشنی سے دیوار پر سایہ بنتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اندر کوئی مرد کھڑا ہے جو کبھی کبھی چلتا بھی ہے، کبھی کبھی دروازہ زور سے بند کرتی، کبھی قدموں کی آواز پیدا کرتی تاکہ یہ فریب جیتا رہے۔ میرے بابا بہت اچھے تھے، بہت نرم دل انسان تھے، کبھی مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ ہر وقت میری پڑھائی کی فکر رہتی اور لوگوں کی باتوں کے باوجود مجھے میٹرک تک پڑھایا۔ حالانکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ بابا کہا کرتے تھے سائمہ، تیرے قلم کی طاقت تیرے سر کی چادر ہے جو کسی کو چھیننے نہ دینا۔ وہ کہا کرتے تھے اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میری سانس رک جائے گی، اور جب وہ مرے تو میری ہی سانس رک گئی تھی، مگر جسم زندہ تھا۔ مجھے جینا تھا کیونکہ میرے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ اب میں خود کمانے نکل پڑی تھی۔ بابا کا ایک دوست تھا جو کبھی کبھی آتا تھا، وہ میرے لیے چچا کی طرح تھا۔ اس نے ایک بڑے بنگلے پر مجھے نوکری دلوائی۔ وہاں کی مالکن سخت مزاج تھی، غصے والی اور تیز بولنے والی، لیکن مالک ایک نرم دل انسان تھا۔ وہ مجھے سائمہ بیٹی کہہ کر بلاتا تھا، اور جب کبھی مالکن مجھے ڈانٹتی تو وہ کہتا یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس گھر میں ان کے بچے بھی تھے جو میری عمر کے تھے۔ وہ اسکول جاتے تھے اور شام کو ٹیوشن پڑھتے۔ میں ان کے بستے سمیٹتی، کاپیاں چیک کرتی، دل ہی دل میں سوچتی کاش میرا بھی ایسا بچپن ہوتا، میں بھی روز یونیفارم پہن کر اسکول جاتی۔ کبھی کبھار ان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کرتی تو مالکن کی نظر پڑ جاتی اور وہ کہتی تو پڑھ لکھ کر کیا کرے گی سائمہ، نوکرانی کو پڑھنے کا کیا حق۔ میں چپ ہو جاتی، مگر رات کو جب سب سو جاتے تو میں ان کی پرانی کتابیں نکال کر پڑھتی اور اپنے بابا کی آواز سنتی جو کہتا تھا سائمہ کبھی ہار نہیں ماننا۔ میرے پاس ایک کاپی تھی جس میں بابا کے بارے میں سب کچھ لکھتی تھی، ان کی باتیں، ان کی دعائیں، ان کے خواب۔ ایک بار میں بیمار پڑ گئی، بہت تیز بخار تھا۔ مالکن نے مجھے نظر انداز کیا، لیکن مالک نے خود دوا لا کر دی اور کہا بیٹا جلدی ٹھیک ہو جاؤ، یہ دنیا اچھی نہیں ہے اور تم جیسی بچیاں تو بہت نازک ہوتی ہیں۔ مجھے اس جملے میں بابا کی محبت محسوس ہوئی۔
میں اکثر گھر میں اکیلے بیٹھ کر اپنے بابا سے باتیں کرتی جیسے وہ میرے سامنے ہو۔ میں کہتی ابا کھانا کھا لیں، آج دال پکائی ہے جو آپ کو پسند ہے، اور پھر خاموشی سے خود کھانا کھاتی۔ میری باتوں سے شاید لوگ یہ سمجھتے کہ میرے بابا واقعی زندہ ہیں، مگر میری تنہائی میں صرف آنسو ہوتے تھے، دیواریں ہوتی تھیں اور بابا کی قمیض تھی جو رات کو سب سو جاتے تو میں چھت پر چلی جاتی، آسمان کو دیکھتی اور بابا سے کہتی کہ آپ کہاں چلے گئے؟ آپ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ گئے؟ میں کمزور ہو رہی ہوں بابا، میں تھک گئی ہوں، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے۔ بابا آپ کہتے تھے کہ کبھی ہار نہ ماننا، مگر میں تو ہار چکی ہوں۔ بابا مجھے کوئی نہیں سمجھتا، سب مجھے بس ایک نوکرانی سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ میں واقعی کوئی چیز ہوں، انسان نہیں۔ لیکن پھر میں بابا کی قمیض کو گلے لگاتی، خود کو یاد دلاتی کہ بابا کہتے تھے سائمہ تم کسی سے کم نہیں ہو، وقت بدل جائے گا، بس خود کو سنبھال کے رکھو۔ اور پھر میں ایک دن ہمت باندھ لیتی۔ مجھے یاد ہے ایک دن مالک نے مجھے کہا سائمہ تم چاہو تو میں تمہیں شام کو بچوں کے ساتھ پڑھنے دیا کروں گا۔ مالکن ناراض ہو گئی تھی، لیکن مالک نے کہا تم بھی اپنی زندگی بہتر بنا سکتی ہو۔ میں نے وہ دن اپنی قسمت کا پہلا خوش نصیب دن سمجھا۔ اب میں روز شام کو تھوڑا وقت نکال کر بچوں کے ساتھ بیٹھتی اور مالک کے کہنے پر ایک ٹیچر مجھے روز آ کر پڑھانے لگے۔ میری زندگی میں ایک امید کا دیا جلنے لگا تھا، لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ میں اب بھی ہر رات بابا کے جوتے باہر رکھتی اور ان کی آواز خود نکالتی، ان کی قمیض میں روئی بھر کر بانس سے باندھ کر دیوار کے پاس رکھتی تاکہ یہ فریب قائم رہے۔ اور یہ دکھ کی کہانی یا ہمت کی میں نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا اگر اس کے دل میں اپنے سچ زندہ ہوں۔ میں زندہ ہوں بابا کی سچائی کے ساتھ، ان کی محبت کے ساتھ، اور اس خواب کے ساتھ کہ ایک دن میں بھی کسی قابل بنوں گی تاکہ دنیا دیکھے کہ یتیم لڑکیاں صرف ترس کھانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنی تقدیر خود بدل سکتی ہیں جیسے میں نے بدلنی شروع کر دی۔ مالکن کے بچے ایف اے میں داخلہ لے رہے تھے، ان کے ہاتھ میں جب فارم آیا تو ان کی بیٹی نے پہلا لفظ لکھتے ہوئے غلطی کر دی۔ وہ فوراً بولی اوہ یہ تو غلط ہو گیا، اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے وہ فارم مروڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیا۔ پھر وہ اندر گئی اور دوسرا فارم لے آئی جیسے یہ کوئی خاص بات ہی نہ ہو۔ میں نے خاموشی سے جا کر وہ پھینکا ہوا فارم اٹھا لیا، اور اس فارم کو ہاتھ میں لیتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوا، جیسے دل کے اندر کہیں سے آواز ہوئی کہ سائمہ یہ تمہارے لیے اللہ کا اشارہ ہے۔ میں نے بڑی احتیاط سے وہ فارم صاف کیا اور فیصلہ کر لیا کہ کیوں نہ اس میں اپنا نام اور ساری معلومات درج کر کے جمع کروا دوں۔ میری تنخواہ کم تھی، لیکن کھانا تو اسی گھر سے کھاتی تھی، کپڑے بھی مالکن کے دیے ہوئے پہنتی تھی، اور اکثر وہ پرانے کپڑے جو وہ خود نہیں پہنتی تھیں مجھے دے دیتی، اس لیے میرے خرچ کم تھے۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی تھوڑی رقم جوڑ کر فیس تو دے ہی سکتی ہوں۔ میں نے وہ فارم بہت محبت سے بھرا، اپنے ہاتھوں سے لکھا جیسے ہر لفظ میرے خوابوں کی بنیاد ہو۔ پھر میں نے کسی کو کچھ بتائے بغیر وہ فارم جمع کروا دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لے لیا ہے، ایک ایسا قدم اٹھایا جو مجھے میری اصل منزل کی طرف لے جائے گا۔ اب میں نے مالکن کے بچوں کی کتابوں سے چھپ چھپ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کی کتابیں اکثر ڈرائنگ روم میں یا ان کے کمروں میں ادھر ادھر بکھری ہوتی تھیں۔ وہ لوگ خود پورا دن پڑھتے نہیں تھے، ان کی زندگی کی روٹین کچھ اور تھی۔ صبح کے وقت مجھے بلا لیا جاتا تاکہ میں گھر کے کام کاج کر لوں، اور وہ خود دوپہر 12-1 بجے تک سوتے رہتے۔ ان کے ناشتے کا وقت بھی 12-1 بجے تھا، پھر 3-4 بجے دوپہر کا کھانا ہوتا، اور رات کا کھانا وہ اکثر 1-2 بجے کھاتے تھے۔ ان کے لیے زندگی جیسے عیش کا دوسرا نام تھی، اور میرے لیے ایک موقع، ایک کوشش، ایک خواب۔ ان کے دن بھر کے سونے جاگنے کے درمیان میرے پاس کافی وقت ہوتا۔ میں جھاڑو پوچھا کر کے، برتن دھو کر دبے قدموں ان کی کتابیں اٹھاتی اور پڑھنے لگتی۔ مجھے کسی کی اجازت کا انتظار نہیں تھا، بس دل میں ایک خواہش ہوتی کہ شاید یہ سب کچھ پڑھ کر میں بھی کچھ بن جاؤں۔ کبھی کبھی دل ڈرتا کہ کہیں کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، لیکن خواب کے آگے یہ خوف بہت چھوٹا تھا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، میں ان کی بیٹی کی انگریزی کی کتاب لیے بیٹھی تھی اور بڑے انعماق سے پڑھ رہی تھی کہ اچانک دروازے سے کسی کی آہٹ سنائی دی۔
میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مالک کھڑے تھے۔ میری جان جیسے حلق میں اٹک گئی۔ مجھے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کوئی غصہ نہ کیا، بس اتنا پوچھا کہ کیا کر رہی ہو سائمہ؟ میں نے گھبرا کر کہا کچھ نہیں، بس یہ کتاب دکھ رہی تھی۔ پڑھنے کا شوق ہے؟ انہوں نے سر ہلایا اور کہا اچھا، بس اتنی سی بات کہہ کر وہ چلے گئے۔ مجھے لگا شاید انہیں پوری بات سمجھ نہیں آئی کہ میں صرف کتاب نہیں دیکھ رہی تھی، باقاعدہ پڑھائی کر رہی ہوں، لیکن شکر تھا کہ وہ ناراض نہیں ہوئے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، میں نے چھپ چھپ کر پڑھائی جاری رکھی۔ ایف اے کا امتحان آیا تو میں نے دل لگا کر تیاری کی، تو جب نتیجہ آیا تو میرے نمبر بہت اچھے آئے۔ وہ خوشی میرے لیے کسی تہوار سے کم نہیں تھی۔ اب مجھے لگا کہ شاید میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ میں نے فوراً بی اے کے پرائیویٹ فارم بھی بھر دیا۔ جب میں داخلہ فارم لے کر کالج گئی تو وہاں ایک میڈم نے پوچھا کہ آپ ریگولر کیوں نہیں پڑھتی؟ میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں کام کرتی ہوں، ریگولر کلاسز نہیں لے سکتی، اس لیے پرائیویٹ داخلہ لیا ہے۔ انہوں نے ہمدردی سے مجھے دیکھا اور فارم قبول کر لیا۔ میرے لیے یہی تھی کہ میری تعلیم کا سفر جاری تھا۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ جب میں کچھ اور پڑھ لکھ جاؤں گی، ڈگری حاصل کر لوں گی، تو شاید کسی کے گھر برتن نہیں دھونے پڑیں گے، شاید زندگی ایک نئی سطح پر آ جائے گی جہاں میں اپنی مرضی سے جینے کے قابل ہو جاؤں گی۔ یہ خواب مجھے ہر دن جینے کی طاقت دیتے، ہر رات مجھے سکون سے سونے کی دعا دیتے۔ یہ بات میں نے محلے والوں سے چھپائی ہوئی تھی کہ میرا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو معلوم ہو، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو میں ہر وقت خطرے میں رہوں گی۔ محلہ بہت بڑا تھا، یہاں ہر قسم کے لوگ رہتے تھے، کوئی اچھے کوئی برے، کسی کی نیت کا کیا بھروسہ۔ اور میں ایک تنہا لڑکی جو ماں کے ساتھ رہتی تھی، جو ہر وقت بیمار رہتی تھی، جو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ لیکن نہ جانے کیسے یہ بات پھیل گئی۔ شاید کسی نے میری بات سن لی، شاید کسی نے میری آنکھوں کی اداسی پڑھ لی، یہ شاید کسی نے وہ دن دیکھ لیا جب ہم قبرستان سے لوٹے تھے اور میں نے گھر آ کر کسی سے بات نہیں کی۔ اب یہ خبر محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور میرے لیے راتوں کی نیند اور دن کا سکون سب چھن گیا۔ اب مجھے ہر لمحہ ڈر لگتا تھا۔ میں نے فوری طور پر 2-3 نئے تالے خریدے۔ میں نے گھر کے گیٹ کو اندر سے تالا لگانا شروع کر دیا۔ جس کمرے میں سوتی تھی اسے بھی اندر سے بند کرتی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے ہر وقت کوئی خطرہ میرے سر پر منڈلا رہا ہو۔ میں سوچتی تھی کاش کوئی ایسا گھر مل جائے جہاں میں اور میری ماں محفوظ ہو سکیں، جہاں کسی کی نظروں کا خوف نہ ہو، جہاں رات کو نیند آ جائے، جہاں باہر کے دروازے پر آہٹ ہو تو دل دھڑکنا بند نہ کر دے۔ لیکن ایسا کوئی گھر مجھے کہاں ملتا؟ میرے جیسے حالات میں جینے والوں کو سکون نصیب ہی کہاں ہوتا ہے؟ میں نے خوف کے سائے میں جینا سیکھ لیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک امید کی کرن تھی۔ میں ہر روز کام پر جاتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ صاحب اپنے بچوں پر سخت ناراض ہو رہے تھے۔ ان کی آواز بہت بلند تھی۔ وہ کہہ رہے تھے تم لوگوں کا رزلٹ اتنا برا آیا ہے، 40% نمبر لے کر پاس ہوئے ہو، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے تم سے بہت امیدیں باندھی تھیں، میں نے سوچا تھا تمہیں مقابلے کے امتحان میں بٹھاؤں گا، لیکن اب کیسے بٹھاؤں؟ اب تو تمہیں وہاں پر کوئی نہیں بیٹھنے دے گا۔ میں دور کھڑی سب کچھ سن رہی تھی اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں نے دل میں سوچا ایک طرف یہ امیر لوگوں کے بچے ہیں جنہیں سب کچھ ملا ہوا ہے لیکن وہ پڑھائی میں اس قدر کمزور ہیں، اور دوسری طرف میں ہوں جس نے چھپ چھپ کر محنت کی، کسی سے کتاب مانگنے کی ہمت نہیں تھی، کسی کو دکھانے کا اختیار نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے اپنا نتیجہ دیکھا تو فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئی تھی، دل خوشی سے بھر گیا۔ لیکن یہ خوشی بھی کسی سے بانٹ نہیں سکتی تھی، نہ ماں کو بتا سکتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی فکر مند رہتی تھی، نہ کسی اور کو کہ مبادا حسد پیدا ہو جائے۔ میں نے چپ چاپ وہ رزلٹ کا کاغذ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سوچا شاید ایک دن یہ مجھے میرے خواب تک لے جائے گا۔ لیکن جو بات صاحب نے کہی تھی مقابلے کے امتحان والی، وہ میرے دل میں بیٹھ گئی جیسے کوئی بیج بو دیا ہو۔ میں نے اس دن کے بعد دل میں عہد کیا
کہ میں بھی مقابلے کا امتحان دوں گی، کیوں نہ میں بھی قسمت آزماؤں، شاید کچھ ہو جائے، اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی کسی دن کچھ بن جاؤں گی۔ میں نے دوبارہ اپنے سارے دن رات بدل دیے، کام کے بعد جو وقت ملتا اس میں پڑھنے بیٹھ جاتی، نیند قربان کر دی، تھکن نظر انداز کر دی اور ہر لمحہ اس خواب کو جینے لگی، ایک دن میں بھی وہ امتحان دوں گی جو صرف امیروں کے بچے دیتے ہیں۔ اب میں آپ کی اگلی کمانڈ کے منتظر ہوں۔ کچھ وقت اسی طرح اور گزر گیا۔ میں روز بنگلے میں جاتی، اپنے کام سے کام رکھتی، کوئی امید دل میں پالے بغیر، صرف اس آس پر کہ زندگی کی گاڑی کسی نہ کسی طرح چلتی رہے، لیکن اندر ہی اندر مقابلے کے امتحان کی تیاری بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اپنے پیپر دے دیے اور دعا کی کہ جو بھی ہو بہتر ہو۔ اس دن کے بعد میری زندگی معمول پر آ گئی۔ میں ہر روز کی طرح بنگلے پہنچی، جیسے ہی اندر قدم رکھا تو مجھے ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ کچن سے لے کر لان تک ہر جگہ ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نوکروں کی ایک لمبی قطار تھی، چوکیدار، بٹلر، مالی، سب ایک لائن میں کھڑے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے سب کو دیکھا اور پوچھا کیا ہوا؟ کسی نے بتایا مالکن کا زیور چوری ہو گیا ہے اور سب سے تفتیش کی جائے گی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں مالکن آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی کہا تم بھی لائن میں لگ جاؤ۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ میں خاموشی سے لائن میں جا کر کھڑی ہوئی جیسے سب باقی کھڑے تھے۔ اتنے میں مالک صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا یہ بیچاری تو اس وقت گھر پہ ہی نہیں تھی، یہ کیسے چوری کرے گی؟ یہ تو پیپر دے کر سیدھی اپنے گھر چلی گئی تھی، تمہیں پتا ہے نا وہ مقابلے کا امتحان دے رہی تھی۔ لیکن مالکن نے ان کی بات کاٹ دی اور غصے سے کہا ہاں ہاں، آپ تو اس کی ہر وقت سائڈ لیتے ہیں، آپ نے اسے بیٹی بنا رکھا ہے نا، لیکن مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے، سبھی میرے لیے مشکوک ہیں، میں سب سے پوچھ گچھ کروں گی۔ میں نے مالک کی طرف شکریہ بھرے انداز سے دیکھا، لیکن خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے خاموشی سے لائن میں کھڑی رہی۔ دل مطمئن تھا کیونکہ میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ وہ ایک ایک ملازم سے سوال کر رہی تھی، الٹے سیدھے الزام لگا رہی تھیں۔ اتنے میں مالک کسی دوست سے فون پر بات کرنے لگے۔ ان کا چہرہ تھوڑا پرسکون تھا۔ وہ کہنے لگے ہاں، میں نے ویب سائٹ پر رزلٹ چیک کیا تھا، آپ کا بیٹا بھی نہیں پاس ہوا۔ اچھا چلے میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں، شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے انہیں کسی اور بات کی فکر ہو۔ انہوں نے لیپ ٹاپ کھولا اور کچھ دیکھنے لگے۔ مالکن کا رویہ سخت تھا، ان کی زبان میں تلخی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئیں اور بولنے لگی تم نے چوری کی ہے نا، تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے، تم سیدھی نہیں ہو، تمہارے جیسی لڑکیاں ایسی ہی حرکتیں کرتی ہیں۔ یکدم مالک نے بلند آواز میں کہا مبارک ہو بیٹی، تم نے تو بہت بڑا کارنامہ کر دیا۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں نے دھیرے سے کیا ہوا صاحب؟ تو وہ مسکرا کر بولے میں ابھی رزلٹ چیک کر رہا تھا، تم نے جو CSS کے پیپر دیے تھے نا، تم ان میں پاس ہو گئی ہو، محکمہ زراعت میں تمہاری بطور ڈائریکٹر پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے کسی خواب سے جاگ رہی تھی یا کسی خوبصورت خواب میں داخل ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جس کو کل تک سب نوکرانی سمجھتے تھے، آج وہ ایک افسر بن گئی۔ مالک نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ اب تمہاری نوکرانی نہیں ہے، اب یہ ایک افسر ہے، اب تم اسے وہ عزت دو جس کی یہ حقدار ہے۔ مالکن غصے سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن ان کے چہرے پر حیرت اور شرمندگی کے تاثرات واضح تھے، جیسے وہ خود کو الزام دے رہی ہوں کہ انہوں نے بلا وجہ ایک ایماندار اور محنتی لڑکی کو چور سمجھا۔ وہ بھی کچھ اور کہنے ہی والی تھیں کہ ان کا فون بجا۔ وہ ایک دم پیچھے ہو گئیں اور فون کان سے لگا کر سننے لگیں۔ دوسری طرف سے آواز آ رہی تھی کہ جو زیور میں نے آپ کو بنا کر دیا تھا وہ آپ کا بیٹا ہمیں بیچ کر گیا ہے۔ ہمیں تب پتا چلا کہ یہ وہی ڈیزائن دوبارہ آیا ہے۔ ہم نے رجسٹر چیک کیا تو دیکھا آپ کے بیٹے کا نام درج ہے۔
یہ سنتے ہی ان کے ہاتھ سے موبائل گرنے کو تھا، وہ سکتے میں آ گئیں اور فوراً مالک کی طرف مڑ کر کہا، زیور کا چور ہمارا بیٹا نکلا۔ مالک کا چہرہ ایک دم بجھ گیا، ان کی نظریں نیچی ہو گئیں اور وہ کہنے لگے، ہم نے ان بچوں کو سب کچھ دیا تھا، ہر سہولت، ہر آسائش، حتیٰ کہ اپنی خوشیاں بھی قربان کی، لیکن آج وہی بچے ہمیں اس مقام پر لے آئے ہیں کہ ہمیں سر جھکانا پڑا، اور یہ لڑکی جس کے پاس نہ وسائل تھے نہ آسائشیں، لیکن اس نے ایمانداری سے کام کیا، آج یہ محنت سے افسر بن گئی ہے، اور ہمارے بچے جو سب کچھ رکھتے ہیں انہوں نے چوری کر لی۔ یہ فرق ہے تربیت کا، تم ہمیشہ غصے میں رہیں، ہمیشہ دوسروں پر شک کیا، لیکن اپنے بچوں کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا تم نے، ان کی تربیت پر توجہ نہیں دی۔ مالکن شرمندہ کھڑی تھی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، شاید ان کے اندر بھی ایک جنگ جاری تھی، ایک ماں اور خاتون خانہ کی جنگ، جہاں ایک طرف ان کا غرور مجروح ہوا تھا اور دوسری طرف ان کی ممتا شرمندہ تھی۔ میں خاموشی سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، ایک لمحے میں مجھے نکرانی سمجھا جا رہا تھا، دوسرے لمحے میں افسر بن چکی تھی۔ میں نے ان لمحوں کو سمیٹا، دل میں شکر ادا کیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بن گیا تھا، وہ دن جب ایک نوکرانی افسر بن گئی تھی، وہ دن جب سچائی اور محنت نے فتح حاصل کی تھی، وہ دن جب ایک ماں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، وہ دن جب میں نے خود کو پہلی بار قابل محسوس کیا۔ مالکن نے مجھ سے معافی مانگی، ان کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی، ان کی آنکھوں میں پشیمانی تھی اور ان کے الفاظ میں سچائی تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھیں اور کہہ رہی تھیں، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت کچھ کہا، بہت سخت سلوک کیا، تمہیں شک کی نظر سے دیکھا، لیکن تم نے جو کام کر دکھایا وہ کوئی عام لڑکی نہیں کر سکتی، تم نے سچ میں بہت بڑا کام کیا۔ میں حیران تھی، کچھ لمحوں کے لیے مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ عورت جو ہمیشہ مجھے نیچی نظروں سے دیکھتی تھی آج مجھے بیٹا کہہ کر پکار رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہارے ماں باپ نے تمہیں بہت اچھا بنایا ہے، لیکن اگر تم مانو تو آج سے ہمیں اپنا ماں باپ سمجھو، ہمارے دل میں تمہارے لیے بہت عزت ہے۔ مالک صاحب بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی بہت محبت سے میرا حال پوچھا اور کہا، ہمیں تم پر فخر ہے، تم نے جس طرح اپنے حالات سے لڑ کر یہ مقام حاصل کیا، یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی نے واقعی نیا رخ اختیار کیا، میرے کاغذات مکمل ہوئے، میری پوسٹنگ بھی ہو گئی، مجھے محکمہ زراعت میں بطور ڈائریکٹر تعینات کیا گیا، اور میں بھی ایک دوسرے شہر میں جہاں سب کچھ نیا تھا۔ مجھے حکومت کی طرف سے ایک بڑا کوارٹر ملا جو خوبصورت تھا، کشادہ تھا، صاف ستھرا تھا۔ پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا گھر دیکھا جس میں فرنیچر بھی تھا، پردے بھی تھے اور اپنا کچن بھی۔ حیرت سے دیواروں کو چھوتی اور دل میں سوچتی، کیا واقعی یہ سب میرا ہے؟ مجھے دفتر جانے کے لیے گاڑی ملی، ڈرائیور بھی دیا گیا، چوکی دار بھی موجود تھا، ایک ملازمہ بھی دی گئی جو میرے لیے کھانا بناتی، کپڑے دھوتی اور گھر کا سارا کام کرتی۔ میں کئی بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھتی، کیا یہ سب خواب ہے یا حقیقت؟ جب میں پہلی بار اپنے دفتر گئی، وہاں کے تمام افسران نے بہت عزت سے میرا استقبال کیا۔ میں ان سب کے درمیان بیٹھ کر اپنے آپ کو کبھی سنجیدہ محسوس کرتی، کبھی حیرت زدہ، کیونکہ کل تک میں ایک نوکرانی تھی اور آج میں افسر بن کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں جو کل تک میرے جیسے لوگوں کو سلام لینے کے قابل بھی نہیں سمجھتے تھے۔ دفتر کا کام بھی جلدی سمجھ میں آنے لگا، میں نے اپنی پوری توجہ اور محنت سے کام سیکھا، لوگوں کی زمینوں کے مسائل سنتی، ان کے حل کے لیے کوشش کرتی۔ میرے رویے کی وجہ سے لوگ جلد ہی میرے ساتھ مانوس ہو گئے، کسان، عورتیں، بزرگ لوگ سب مجھ سے ملنے آتے، اپنے دکھ درد بیان کرتے، میں بھی ان کے لیے حتی المکان آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ کچھ ہفتے گزر گئے تو ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ مالک اور مالکن اور ان کے بچے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ سن کر عجیب سی خوشی محسوس ہوئی، جیسے اپنے گھر والے آ رہے ہوں، کیونکہ وہ اب میرے دل کے قریب ہو چکے تھے۔
وہ لوگ جس شہر میں رہتے تھے وہ بڑا اور جدید شہر تھا، اور جہاں میری پوسٹنگ ہوئی تھی یہ ایک دہی علاقہ تھا۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ کسان تھے، زمینوں پر کام ہوتا، سب کچھ سادہ لیکن خالص اور محبت بھرا تھا۔ میں نے خود ان کے آنے کی تیاری شروع کی، کوارٹر کی صفائی کروائی، نئی بیڈ شیٹ لگوائیں، پردے دھلوائے، ڈائننگ ٹیبل پر دیسی کھانوں کی فہرست بنوائی۔ ملازمہ کو بتا دیا کہ مہمان آ رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی مالک اور ان کا خاندان میرے گھر پہنچا، دروازے پر کھڑے ہو کر میری طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے کسی محل میں آ گئے ہوں۔ مالکن نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ سب تمہارا ہے؟ واقعی تم نے بہت ترقی کی ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کا خیر مقدم کیا، ان کو اندر لے گئی، انہیں ان کے کمرے دکھائے۔ وہ سب بہت متاثر ہوئے۔ میرے فرنیچر سے لے کر سجاوٹ تک سب کچھ ان کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ ان کے بیٹے نے کہا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ لڑکی جسے ہم نوکرانی سمجھا آج ہم اس کے مہمان بنے بیٹھے ہیں۔ میں نے سب کو گاؤں کی سیر کروائی، کھیتوں میں لے گئی، کسانوں سے ملوایا۔ انہوں نے پہلی بار دیکھا کہ دیہات میں لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، کیسے صبح سورج کے ساتھ اٹھ کر زمینوں میں کام کرتے ہیں، شام کو تھک کر گھروں کو لوٹتے ہیں، اور پھر بھی ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ میں نے انہیں اپنے دفتر بھی دکھایا، وہاں کے عملے نے ان کا خیر مقدم کیا۔ مالک نے سب کچھ دیکھ کر کہا، واقعی تم نے بہت عزت کمائی ہے، تم پر ہمیں فخر ہے۔ جاتے ہوئے ان کے لیے دیسی چیزوں کا انتظام کیا، دیسی آٹا، دیسی گھی، دیسی انڈے، مرچیں، یہاں تک کہ خاص بادام اور شہد بھی انہیں پیک کر کے دیے، کیونکہ ان چیزوں کا مزہ صرف دیہی علاقوں میں ہوتا ہے۔ مالکن نے یہ سب لے کر کہا، تم واقعی اب ہماری بیٹی ہو، ہم نے تمہیں بہت دیر سے پہچانا، لیکن اب تم ہمارے دل میں ایک خاص مقام رکھتی ہو۔ مالک نے جاتے وقت میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور کہا، جس ماں باپ کی بیٹی ہو وہ یقیناً بہت خوش نصیب ہوں گے۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر کہا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ کاش وہ زندہ ہوتے، کاش وہ میری کامیابی دیکھتے، میرے ساتھ بیٹھتے، فخر محسوس کرتے، میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے، میرے باپ کے چہرے پر فخر کی مسکراہٹ ہوتی۔ میں نے کہا، ان کے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے، لیکن شاید وہ جہاں بھی ہوں میری کامیابی دیکھ رہے ہوں گے۔ مالک نے کہا، ہاں بیٹا، ماں باپ کبھی نہیں مرتے، وہ تمہارے دل میں ہیں، تمہارے وجود میں ہیں، تمہارے الفاظ میں، تمہارے کام میں۔ ان کی تربیت ہی تو ہے جو تمہیں یہاں تک لے کر آئی ہے۔ مالک نے جاتے جاتے ایک بہت خوبصورت بات کہی جو میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ انسان اگر کرنا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ سچ کہتے ہیں، انسان صرف وہی کام نہیں کر سکتا جو وہ کرنا نہیں چاہتا، باقی دنیا کا ہر کام انسان کے حوصلے کے سامنے چھوٹا ہے۔ بس ارادے سچے ہونے چاہیے، نیت صاف ہو تو کوئی منزل دور نہیں رہتی۔ میں دیر تک ان کی باتیں سوچتی رہی، دلی دل میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہی کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ انہوں نے مجھے محنت کرنا سکھائی، حلال کھانا سکھایا، عزت کمانا سکھایا، اور سب سے بڑھ کر کبھی کسی کا حق نہ مارنے کا درس دیا، اور یہی سبق میری اصل کامیابی ہے۔ میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، اس کا تلخ چہرہ بھی اور اس کا روشن پہلو بھی۔ ایک وقت تھا جب لوگ مجھے نوکرانی کہتے تھے، نظر انداز کرتے تھے، شک کرتے تھے، میرا کوئی مقام نہیں تھا، مگر آج میں ایک باوقار عہدے پر ہوں، اپنے فیصلے ہیں، اپنی پہچان ہے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا، اس کے پیچھے برسوں کی محنت، آنسو، قربانیاں، صبر اور دعائیں ہیں۔ آج اگر میں مڑ کر پیچھے دیکھوں تو وہ ہر دن جب میں نے بے عزتی برداشت کی، ہر رات جب میں بھوکی سوئی، ہر لمحہ جب دل میں یہ سوال اٹھا کہ کیا میں کچھ بن سکوں گی، وہ سب میری کامیابی کی بنیاد بنے۔ میں یہ بات پورے یقین سے کہتی ہوں کہ حالات جیسے بھی ہوں، انسان کا ارادہ اگر مضبوط ہو تو وہ پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ غریبی کوئی جرم نہیں، لیکن ہمت ہار دینا بہت بڑی کمزوری ہے۔ میں نے سیکھا کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا یقین ہے، خود پر
अल्लाह पर और उस रास्ते पर जो वो चुनता है। जब हम खुद को कमजोर समझते हैं तो दुनिया भी हमें कमजोर समझती है, लेकिन जब हम अपने अंदर मौजूद रोशनी को पहचानते हैं तो दुनिया भी हमारी कद्र करती है। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरी माँ की दुआओं, मेरे बाप की तरबियत और मेरे सब्र का नतीजा है। जिन लोगों ने कभी मुझे कमतर समझा, आज वही लोग मेरे सामने इज्जत से सर झुकाते हैं। इसलिए मैं सब लड़कियों से, हर उस इंसान से जो खुद को बेसहारा समझता है, ये कहना चाहती हूँ कि खुद पर यकीन रखें। जिंदगी तुम्हें गिरा सकती है, थका सकती है, रुला सकती है, मगर हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद हार ना मानो। जिंदगी एक इम्तहान है, कभी तल्ख कभी खूबसूरत, मगर जो लोग हर हाल में सच्चाई, मेहनत और सब्र का दामन थामे रखते हैं, कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। अगर मैं एक नौकरानी से अफसर बन सकती हूँ, अगर मेरे जैसे लोग अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, तो यकीन मानो तुम भी कर सकते हो। बस हौसला न हारना, कभी खुद को कम मत समझना। याद रखो, दुनिया तुम्हें वही मुकाम देती है जो तुम खुद अपने लिए चुनते हो। तुम सोचो मत कि तुम कहां से आए हो, ये सोचो कि तुम कहां जाना चाहते हो, और फिर वहां तक पहुंचने के लिए हर दिन, हर कदम, हर सांस मेहनत से जियो। तुम्हारा वक्त भी आएगा, बस उसे आने तक रुकने मत देना। नाजरीन, मजीद इस तरह की सबकमोज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।